اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نوائے دل گداز، یعنی دل کو پگھلا دینے والی آواز، مصنفہ خانم عندلیب زہرا موسوی کامن پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم و ملت کا ایک ہونہار سپوت جو کئی سال شدید بیماری کے باوجود ہنستے مسکراتے جہد مسلسل میں لگا رہا۔ کتنی بار ایسے مواقع آئے کہ انسان کی ہمت و حوصلہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس بہادر نوجوان نے کبھی شکست قبول نہیں کی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور آخری وقت تک سعی و تلاش میں سرگرداں رہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایسی مثالی زندگیاں ملت کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں اور نوجوانوں کو ہمت و عزم کا پیغام دیتی ہیں۔ اگر امکان میں ہوتا تو اپنے نور نظر کے ایصال ثواب کے لیے خیر جاریہ کے طور پر ایک اسپتال قائم کرتے، جس میں خاص طور پر مستحق مومنین کو مفت علاج کی سہولت ہوتی۔ فی الحال امراض سے بچنے اور بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے آیات شفا، دعاؤں، اعمال اور منتوں پر مبنی مجموعہ کا یہ ہدیہ غمزدہ والدین اور دل شکستہ بھائی بہنوں کی طرف سے مومنین اکرام اور بیماروں کی خدمت میں پیش ہے۔ امید ہے مومنین ذوی الاکرام اور مومنات ذوی الاحترام ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کے ذریعے میرے نوجوان بیٹے سید حسن قاسم عرف عظمی مرحوم ابن سید خادم حسین نقوی کی روح پر فتوح کو شاد فرمائیں گے۔ سوگوار ماں عندلیب زہرا موسوی کامن پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی تدوین کا سبب۔ در سکوت نیم شب نالا بودم، عالم اندر خواب من گریان بودم۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رات کے سکوت اور تنہائی میں درد و غم سے نالہ و فریاد کر رہا تھا، حتیٰ کہ میرے خواب میں بھی میری روح رو رہی تھی اور میں زار و قطار گریاں کنا تھا۔ اور یہ شعر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ حمد و ثنا اس پاک و پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، کسی پر نعمتوں کی فراوانی اور کسی پر تنگی، لیکن یہ اس کی ناانصافی نہیں بلکہ عدل گستری ہے۔ خداوند عالم رحمان و رحیم ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں کر سکتا۔ بندوں پر عنایات میں کمی یا زیادتی بھی اس کی کرم گستری کا ایک انداز ہے۔ جس کو مادی اور ظاہری نعمتیں کم عطا کی، جن کی زندگی تنگی اور پریشانیوں میں بسر ہو رہی ہے، شاید ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ خدا ان پر مہربان نہیں ہے۔ وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں، لیکن نعمتوں سے محروم ہیں، اور جو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عیش کوشیوں میں خدا کی یاد سے غافل ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کا طرح طرح سے امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتوں میں اضافہ کر کے اور کبھی نعمتیں سلب کر کے۔ جن کو دنیا میں ظاہری عیش و آرام عطا کیا، ان کا امتحان زیادہ و سخت ہے۔ روز قیامت ان سے پرسش بھی زیادہ ہوگی۔ اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، ان کا شکر کس طرح ادا کیا؟ دولت کہاں خرچ کی؟
محتاجوں، یتیموں، پڑوسیوں اور اقربا کا بھی خیال کیا، یا خود ہی دولت کے مزے لوٹتے رہے، اسراف کرتے رہے، یا ناجائز اور حرام کاموں پر خرچ کرتے رہے؟ جن کو دنیا میں کم نوازا ان سے پرسش بھی کم ہوگی، اور جن لوگوں نے پریشانیوں پر صبر و شکر کیا، روز قیامت ان پر رحمان اور رحیم کی بے کراں عنایات اور اجر عظیم۔ خالق کائنات اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں، دل کے ٹکڑے یعنی اولاد کی موت کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم تو خدا کے ہیں اور ہم کو اس کے حضور میں پلٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ انہیں لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیات 155 to 157۔ پروردگار کی آزمائشوں میں اولاد کے ذریعے آزمائش شاید سب سے سخت مرحلہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں سب سے آخر میں اس امتحان کا ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم ان مومنین و مومنات کو جو اس امتحان کی منزل سے گزرے ہوں صبر و شکر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، آل عمران آیت نمبر 146۔ جو مومن کسی بلا پر صبر کرے اسے 1000 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، اور جو کسی مصیبت پر خدا کی شکایت کرتا ہے اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ البتہ مصیبت پر گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں بلکہ ایک فطری امر ہے۔ مصلحت خداوندی کی اس بے حد سخت اور عظیم امتحان سے مجھ کو بھی سابقہ پڑا۔ میرا لخت جگر، پارہ دل، لائق و فائق، نیک و سعادت مند، سب کا بے حد چہیتا چھوٹا بیٹا سید حسن قاسم عرف عزمی 3 سال بیماری کی شدید تکلیف و رنج اٹھا کر جب تقریباً صحت مند ہو گیا تھا اور ڈاکٹر بھی بے حد مطمئن تھے، بالکل اچانک ہم سے جدا ہو گیا۔ علالت کے دوران ایک بار میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تم صحت مند ہو جاؤ گے تو میں فرصت ملتے ہی یہ تمام دعائیں اور نمازیں جو تمہاری صحت اور سلامتی کے لیے پڑھتی ہوں ان کا مجموعہ تیار کروں گی تاکہ دوسرے مومنین و مریض بھی اس سے استفادہ کریں۔ اپنی دائمی جدائی سے کچھ ہی دن پہلے اس نے مجھ کو یاد دہانی کرائی اور فرمائش کی کہ آپ دعاؤں کا مجموعہ تیار کیجئے۔ اس کے منہ سے نکلی یہ بات میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ دعاؤں کی مشہور کتب صحیفہ علویہ، صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان کے علاوہ مختلف کتب میں ائمہ طاہرین سے منسوب دعائیں، قرآن مجید میں آیات شفا، طلب حاجات اور شفا کے لیے منتیں، اعمال، نمازیں، علماء کرام کے بتائے ہوئے عمل و دعائیں وغیرہ جو کچھ میں نے پڑھی تھیں، اپنے مرحوم لال کے ایصال ثواب کے لیے ایک سوگوار ماں کا یہ ناچیز ہدیہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ میرا جگر گوشہ ماں باپ، بھائی بہنوں کی آرزوؤں کا مرکز عین عالم شباب میں سب کو روتا سسکتا چھوڑ گیا۔ دل شکستہ، سینہ داغ داغ، ہاتھوں میں لرزش، نہ دماغ ساتھ دیتا ہے نہ قلم۔ غمزدہ ماں نے اپنے دل بند کی یاد قائم کرنے کا ایک وسیلہ تلاش کیا ہے۔ مومنین و مومنات سے اس کے بلند مدارج اور طلب مغفرت کے لیے
استدعا ہے۔ خدا حافظ، سلام علیکم اور التماس دعا۔